بر صغیر پاک و ہند کا جو مزاج ہے وہ طریقت کا مزاج ہے. یہاں کوئی نبی نہیں آیا، پورے بر صغیر کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. صحابی کے بارے میں کوئی جو روایات ہیں تو اس پہ بھی ابن حجر باقی لوگوں نے بات کی ہے. اولیاء اللہ کے ذریعے سے یہاں تک پیغام حق پہنچ رہے ہیں. تو پھر یہاں کا مزاج خانقاہی ہے، اور خانقاہوں کے ذریعے سے دین پھیلا، اور احیاء دین بھی خانقاہوں سے ذریعے ہوگا. اس لیے خانقاہیں ختم کرنے کی بجائے خانقاہوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور عملی طور پہ ایسے نمونے موجود ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ لوگ اس سے اثر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے آپ کو بھی تعاون کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ میں بھی شعوری طور پہ یہ جو سفر 25-26 سال کا ہے الحمدللہ ایک شعوری جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں. ورنہ لوگوں کا جو مزاج ہے ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اچھی طرح لوگوں کے مزاج سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے تو آج ہم بھی بڑے نفع میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ ناز ہے، ہمارے باپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو طریقت انہوں نے سمجھائی ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں پروان چڑھنے والی طریقت ہے، مشرقی طریقت نہیں ہے. جو فلسفہ زدہ طریقت ہے وہ طریقت ہمیں انہوں نے سمجھائی. وہ سادہ مزاج تھے، لیکن ان سادگی میں کیا جمال رکھا تھا. اس میں کرشمے محمد عربی کے نور کے تھے. حضور کے دین کا عکس جو ہے وہ دیکھنا ہو تو ان کے وجود سے ہمیں دکھائی دیتا تھا. تو یقیناً آج ہم انہی خطوط پہ اور انہی راہوں پہ چل کے، کیونکہ اس وقت کے اندر آگہی بھی عذاب ہے. اس وقت جو ہمارا خانقاہی نظم ہے، یا ہمارا سیاسی نظم ہے، جو ہمارا تنظیمی نظم ہے، اور جو ہمارے مدارس سے لے کر کے جتنے بھی ہمارے نظم ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا شریعت تصوف تمدن کلام، شریعت تصوف تمدن کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. سب بتان عجم کے پجاری بن گئے، عجمی رنگ سب میں آ گیا، اور اس کو دین کا رنگ چڑھا دیا اور دین قرار دے دیا. اس بات کا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ عجمیت کیا ہے اور حقیقی دین کیا ہے. ڈھونڈ وہ فقر کے جس کی اصل ہو حجازی، حقیقی فقر وہ ہے جس کی اصل حجازی ہے. تو اب مولویت ہو یا مشیخیت ہو یا جو بھی جتنے بھی دین کے نام سے کام کرنے کے شعبہ جات ہیں، عجمیت کا غلبہ ہو گیا ہے. تو اس لیے عجمیت کی بجائے اس کو حقیقی روپ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور جب عجمیت چھا جائے گی اور دکھائی وہ دے گی تو اس دور میں حقیقی کوئی چیز پیش کرے گا تو وہ اجنبی لگے گی. وہ کسی نے فیصلہ کیا تھا کہ دودھ خالص بیچنا ہے، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ دودھ میں کچھ ڈالتا ہے، ہمارے بچوں کو پیچس لگ گئے. چونکہ ہاضمے معدے کمزور ہو گئے ہیں 2 نمبر پی پی کے، اب 1 نمبر ان کو برداشت نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. میں نے کہا جو مرضی کہتے پھرو، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضور کے دین کا سچا خادم کون تھا. اس لیے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم اطراف میں دیکھ کر کے اپنی راہیں متعین نہیں کرتے. جہاں جز بچشم خود نبینم، اقبال نے کہا میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں. یہ لوگوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی راہیں متعین نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج ان کا روح سخن ہوتا ہے، کل روح سخن ہوتا ہے. ہر 5 سال کے بعد انہوں نے اپنا طریقہ کار بدلا ہوا ہوتا ہے. چڑھتے سورج کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے یہ ممکن نہیں تھا چڑھتے سورج کو سلام. ہم اسیران وفا تھے، جان دے کے رہ گئے. ہم یہ کر نہیں سکتے. دیکھو آج 26 سال گزر گئے ہیں، اور 26 سال کے اندر دنیا کے 5 بر اعظموں پہ گھوما ہوں، پھرا ہوں. دنیا کے ہر ملک میں اور دنیا کے ہر خطے میں اور پاکستان کے ہر شہر میں ہمارے ملنے والے موجود ہیں، ہمارے تلامذہ موجود ہیں، ہمارے ارادت رکھنے والے، انتصاب روحانی رکھنے والے موجود ہیں. لیکن یہ آستانہ دیکھ لو کچا ہے. ہمارا یہاں گھر جا کے دیکھ لو. اور آج میں بھی اجنا والا کرائے پہ رہ رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی اس کا افسوس نہیں ہوا کہ میرے پاس بھی بنگلے ہوتے اور میں ذاتی گھر میں رہ رہا ہوتا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا. چونکہ ہمارے بابا نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے. چونکہ جو ہم نے پکا کیا ہے وہ صحیح کٹ کے پکا کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کبھی سکم نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیے گا اس میں سکم نہ آئے، وہ پختہ رہے. اور وہ پختہ کر کے اگر رہے تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی، ان کی تو حیثیت نہیں. آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں، جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں.
صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس بپا کیے ہوئے تھے۔ کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس بپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں تو بات تو ختم ہو جائے گی، لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا قسم دو، حلف اٹھاؤ کہ اسی لیے آئے ہیں، تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اسی لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ فرمایا حلف دو، قسم دو۔ انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے۔ جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا۔ بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا، لیکن قسم حضور نے لی، قسم انہوں نے پیش کی ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، لیکن دل میں ایک سوال تو ابھر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے۔ یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔